انجینئر محمد علی مرزا صاحب والے سبجیکٹ پہ میں آ رہا ہوں. جی آئیں. انجینئر محمد علی مرزا پہ 295C لگا دی گئی. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جی بالکل. کیسے؟ نقل کفر نباشد. ہاں ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ نقل کفر نباشد یہی جہالت ہے کہ اس کو گہری نظر سے پڑھا نہیں گیا, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ نقل کفر نباشد یہ ایک اصول تھا, ضابطہ تھا, اس کو عوام میں اتنا پھیلا دیا گیا کہ نقل کفر نباشد یہ محاورہ ہے. نقل کفر نباشد درست ہے کہ نقل کفر نباشد, لیکن ہر جگہ نہیں. قرآن مجید نے نقل کفر کیا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, لیکن یہ نقل کفر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو رد کرنے کے لیے. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں, اللہ ان کو مارے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو نقل کفر کہاں کفر ہوتا ہے اور کہاں کفر نہیں ہوتا, جن کتابوں میں یہ رول لکھا ہوا ہے ان کے آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جس اسٹیٹمنٹ کے اوپر 295C لگائی, وہی اسٹیٹمنٹ درخواست دینے والے نے بیان ہی اس درخواست میں لکھ کے پھر اس درخواست دینے والے پہ بھی 295C لگائے. اگر آپ میرا جواب پورا ہونے دیتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے. پرچہ کرنے والے پہ بھی 295C لگائے سر, آئیو کے اوپر بھی لگا دیں سر. میرے خیال میں آپ نے میرا یہ سوال جلدی کر دی, میرا جواب سننے سے پہلے ہی آپ نے داغ دیا سوال. مسئلہ یہ ہے کہ نقل کفر نباشد, نقل کفر کی کئی صورتیں ہیں. نقل کفر کیا جائے اس کو رد کرنے کے لیے, نقل کفر کیا جائے کسی کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ کلمہ کفر ہے, اس کو آپ نے نہیں کہنا ہے. نقل کفر کیا جائے کسی جگہ گواہی دینے کے لیے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے. نقل کفر کیا جائے تعلیم کے لیے, یعنی فتویٰ کے لیے کہ بھائی پوچھا جائے کہ یہ اس کا کیا ہے تو اس کا جواب دے. لیکن اگر نقل کفر کیا جائے آپ کسی اور مقصد کے لیے, جس میں اپنے آپ کے لیے یا ویسے تمسخر کے لیے آپ نقل کفر کر رہے ہیں, تو کفر ہے. نقل کفر ہر جگہ کفر نباشد یہ قانون غلط ہے. جس نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, نقل کفر نباشد یہ کہاں لکھا ہوا؟ اچھا یہ محاورہ ہے, یہ مجھے یہ بتائیے. تو جس جگہ یہ دیکھیں, اچھا مجھے ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال ہے, اسی کے آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حوالے سے نقل کفر کرتا ہے, اس کا انشاء کرتا ہے اس حوالے سے کہ اس کو تاکہ لوگوں میں وہ کفر پھیلے یا اپنی ذات کے پرچارک کرنے کے لیے, تو وہ کفر ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. اب میرا سوال لے لیں سر. مرزا صاحب, مفتی صاحب میرا سوال ہے. مفتی صاحب میری نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. کون جانتا ہے سر؟ اللہ جانتا ہے, اللہ رب العزت جانتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ زبردست ہو گیا. اچھا یہ ایک بات ہے, جس جگہ مرزا صاحب کے اوپر جو یہ FIR ہوئی ہے, جہاں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے, آپ نے اس کا راؤنڈ اباؤٹ پورا سنا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آج سے ریحان بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جہاں یہ گفتگو کی ہے آپ نے اس کو سنا ہے؟ میں نے بالکل سنا ہے سر. اچھا کہاں کی ہے انہوں نے؟ جس جگہ پہ بھی کی ہے سر. کیا آپ نے سنیں میں کہنا کیا آپ دیکھیں میری بات کو ٹویسٹ کریں سر. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیوں کی ہے؟ دیکھیں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں کہ ان کا رزلٹ خود سامنے ہے. مرزا صاحب کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب یہ نیچے جو کھڑے لوگ ہیں یہ آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب آگے سے بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ یہ مجھے غلط کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. نقل کفر نباشد اس جگہ یہ میں مرزا کے قول کو رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے آگے سے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے کہا کہ رسول اللہ کو یہ والے لفظ استغفر اللہ یہ مکے کے جناب مشرکین کہتے تھے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا, پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو کروڑوں اربوں جو ہے نا عیسائی ہیں وہ یہ لفظ رسول اللہ کے لیے بول رہے ہیں. یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ تھا نا عیسائیوں سے متعلق, اور جس واقعے کو نریٹ کرتے ہوئے کہا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. نہ وہ شادی والا معاملہ تھا. یہی وہ پرابلم ہے, یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نہ دوست اس کے اوپر پوری غور فکر کرتے ہیں, نہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں, نہ پوری چیز کو وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ یار اصل پرابلم کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو لوگ 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی ذات کو لے کر آئے کہ رسول اللہ کو اتنے عرب لوگ یہ والا لفظ بولتے ہیں. پہلا کوسچن یہ ہے کہ اتنے عرب لوگ رسول اللہ کو کہاں یہ والا لفظ بولتے ہیں, بتائیں. اب مجھے یہ بتائیے, وہ دجال والی بات بعد میں آئے گی, پہلے اس کا بتائیں. میں نے مرزا صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. جی اگلا مصرع میں نہیں کہتا, وہ آپ کو پتا ہے. جی آپ بات کر لیں, ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تو میں کیسے اس انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول معاذ اللہ کہہ دوں کہ اس نے کو بلاسفیمی کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے, بارہا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. یہ جتنے جرنیل ہیں, یہ جتنے فلانے ہیں, یہ جتنے, میں ان کو شروع کر دوں تو آپ کل کیا یہ عدالت میں میرے خلاف FIR ہو جائے کہ ریاستی اداروں کو اس نے گالیاں دی ہیں, تو کیا میرا یہ جسٹیفائی میں کر پائیں گے آپ کہ جی اس نے پہلے کہا افواج پاکستان زندہ باد؟ او میرے بھائی,
آپ 1 لاکھ 1 کروڑ بار کہیں اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، لیکن اسلام کے کسی بھی بنیادی اصول کو آپ چیلنج کریں گے، آپ اسلام کے خلاف بات کریں گے تو آپ پر حکم آئے گا۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ آگے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ابھی لفظ بولا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ نے بھی کہا، عمر بن العاص سے متعلق کیا کہا آپ نے غلطی؟ جی میرے سبقت لسانی ہوئی نا، سنے نا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک موقع تھا، رجوع کا موقع تو سب کے پاس ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے، جی اپولوجائز بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے پبلک اپولوجی ٹینڈر کر دی، ویڈیو بھی بنا دی، صحیح ہو گیا۔ مرزا صاحب کو مہلت کیوں نہیں دیتے؟ مرزا صاحب کو کتنی مہلت ہوئی، اللہ اکبر۔ مرزا صاحب سے جا کر جب انٹرویو لیے گئے کہ جی آپ نے یہ دجال کا لفظ بولا ہے، مرزا صاحب اگر یہ کہتے کہ جی یہ میرے سے غلط ہو، یہ میرے سے غلط ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، تو پھر آپ پہ یہ سوال بنتا تھا۔ مرزا صاحب تو دلیلیں دینے لگے کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے کے انہوں نے لیکچر دے دیے۔ تو مرزا صاحب نے کہاں اپولوجائز کی؟ مفتی صاحب ان کو ایک ہر مسلک، یہ کتنا ہر مسلک کے اندر جامعہ بنوریہ بھی علامہ امین شہیدی جو شیعت کے حوالے سے موقف آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آ گیا، اور درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق یہ موقف دیا اور وہاں کی دہل دیا کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی۔ دیکھیں یہ بھی غلط بیانی ہے، پلیز یہ بھی اس کو لوگوں کے سامنے غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی علماء نے اپنی رائے دی وہ نقل کفر نباشد کے اس ضابطے کو دی، کیا ان علماء نے باقاعدہ باضابطہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ اس تناظر میں کہ مرزا صاحب کو 2 نمبر کہا گیا، انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی ہوئی۔ طارق بھائی سنیں، ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا ہے، مجھے کیا گالی تو دے رہا ہے، پورا پاکستان تو ریحان طارق کو یہی لفظ بول رہا ہے، تو آپ بتائیں گے آپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے مجھے پاکستان میں کس نے کہا ہے؟ ہمارے جرنیل ہیں، اگر سنیں آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کرپشن کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار پاکستان سارا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیل کرپشن کر رہے ہیں، تو بتائیں یہ جرنیلوں کی توہین ہے یا نہیں؟ ججوں کی اگر میں یہ بولوں توہین ہے یا نہیں؟ جج کہیں گے بھائی پہلی بات یہ کہ تو پورے پاکستان میں گھوما ہے، تو نے پورے پاکستان مفتی صاحب یہ کمپیریزن غلط ہے سر، یہ کمپیریزن ججوں اور جرنیلوں کو چھوڑے سر، مطلب جس بالکل اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں سر، جس کسی کے لیے سن لینا سر میری بات، میرا جملہ پورا ہونے نے پھر آپ بات کر لیں۔ اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے لیول والے کی یہ توہین ہے تو یہ رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا سے اولا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، پھر وہی سر آپ کو اللہ رب العزت، سر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے، مفتی صاحب مجھے 50 دفعہ سلوٹ مار کے نا ایک گالی دیں گے تو آپ اس گالی کے مجرم ہیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے، مفتی صاحب وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے، وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے، وہ یہ کہے کہ امام قدوری کتا ہے، کتی کے بچے کو کہتے ہیں کہ امام قدوری، وہ یہ کہے کہ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اب آپ کے اوپر بھی کوئی یہ کلپ لے کے 295C کا مقدمہ دائر کرتے ہیں؟ میں اس کے رد کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کہہ رہا ہے اور مرزا نے کہا ہے۔ یہ آپ مذہبی منافرت کو کم کریں، حضور میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، بہت اچھا ماشاءاللہ، اس کو ختم کریں سر۔ کاش کہ آپ یہ سوال جس دن مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے تھے آپ ان سے یہ کہتے بارہا کیا سر۔ سنیں تو اب میں پورے پاکستان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے، ایک آدمی آج آپ کو کتنا دکھ ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں 295C لگتا ہے، کیوں لگتا ہے سر؟ بس یہی مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ یہ فلاں معاملہ نہ ہوتا تو صحابہ پہ 295C لگتا۔ پھر وہ یہی کہتا ہے کہ معاذ اللہ لاہور داتا صاحب کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا، اس نے معین الدین چشتی اجمیری، اتنے کروڑوں ولیوں، کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، اتنے اللہ کے بڑے ولی، ان کو گستاخ رسول قرار دیا اور ایک دفعہ نہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہی کیوں ہے سر؟ یہ ہمارے ہاں ہی کیوں؟ یہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہو رہا سر؟ بات اب پھیر گئے نا، بات اب پھیر گئے۔ نہیں میرا سوال بڑا سادہ ہے کہ یہ مرزا داتا صاحب کو گستاخ رسول کہہ سکتا ہے، جو مرزا جلمی حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، وہ مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، وہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ میرے خیال میں اب آپ حضور داتا علی دیکھیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں کہہ کر اللہ کے نبی کی توہین کرے، صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہے، صحابہ کو کوڑا کہے، جانور کہے، اور اس کے خلاف
ہم یہ بھی ہے جی کہ ہم نہ مارا ماری کریں نہ کچھ قانون ہاتھ میں لیں, ہم اگر ایف آئی آریں کروائیں پھر بھی ہمارے خلاف ریان طارق اور باقی جناب والا میڈیا والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 295C متشدد مولویوں نے استعمال کیا اس ملک کے اندر. دیکھیں یہ پاکستان کے سینکڑوں علماء, سینکڑوں مفتیان اعظام, انہوں نے 295C کو بھی 295A کو بھی 298 کو بھی, ان تمام کو انہوں نے خود, ابھی تو قرآن بورڈ جو سرکاری ادارہ ہے پنجاب کا, اس نے بھی یہ سفارش کی ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے اندر انتہا درجے کی نفرت پھیلا رہا ہے اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے. اس نے کسی کو نہیں چھوڑا, نہ ولیوں کو, نہ صحابہ کو, نہ نبیوں کو. اس کے خلاف اب حل کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیں, چلے مجھے حل بتائیں سر, مجھے حل بتائیں یہ قانون کے حوالے کریں, کیا کریں؟ ٹھیک ہے وہ چلا گیا سر, عجیب بات ہے. نہیں کیا کریں؟ دیکھیں کسی نے اس کو جا کر مارا ہے, قتل کیا ہے, اس کو قانون کے حوالے کیا. کیا چاہتے ہیں کیس عدالت میں, کیس عدالت میں, اب وہ ان کے وکلاء آئیں گے. عدالت کس نے بنائی ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے بھائی, ریاست, جس ریاست کا قانون ہے 295C, اسی ریاست کا ایک نظام ہے, عدالت ہے, اس کے اندر کیس گیا ہوا ہے. اب یہ کیوں رولا ٹالا؟ پھر آپ نے ممتاز قادری پہ, آپ پہ الزام ہے ممتاز قادری کو آپ نے اکسایا. کس طرح؟ میں نے تقریر کی ہے, ایکٹ ان کا خود اپنا تھا. تو اس وقت میں آپ کے عدالت سامنے یہاں پر 2-3-4 حدیثیں جذبات میں بیان کروں, آپ یہاں سے اٹھیں باہر جا کر ایک کام کر دیں. اس وقت عدالت نہیں تھی مفتی صاحب. کیا مطلب؟ کیا پھر آپ ریاست کے اس قانون اور عدالت کو نہیں مانتے کہ جس وقت ایک سنی نہیں آپ نے. اب دیکھیں آپ نے میری نیت کے بارے میں آپ نے ججمنٹ دے دی سر. اچھا چلیں سنیے تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گارڈ اٹھتا ہے اور بینک کے مینیجر کو اڑا دیتا ہے. آپ ممتاز قادری سے گارڈ پہ آ گئے, ادھر سے ادھر چھلانگ لگا. ممتاز قادری کون تھا؟ یہ نہیں, وہ بھی گارڈ ہی تھا نا سر. مینیجر والا معاملہ آپ اس کو جناب مکس اپ نہ کریں. ممتاز قادری والا معاملہ اور ہے, مینیجر والا معاملہ اور ہے. ممتاز قادری جو ایشو ہے اس وقت کے گورنر کے حوالے سے 500 مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے, جس کے بعد ملک کے اندر آپ لوگوں کو نہیں یاد کہ آئپ کھڑی ہوئی. لاجیکل میرا سوال یہی ہے, اب آپ نے جواب دے دیا. وہاں مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا عدالت امپورٹنٹ ہے یا ریاست کا قانون؟ بھائی اللہ اکبر, میں نے پھر آپ سے پہلے بات کی, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں 2+2, میں کہوں گا مفتی کا کام ہے وہ کہ 4. آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے نے رسول اللہ کو گالی دی ہے, میں کہوں گا مرتد ہے. اب اٹھ کے اس کو کوئی بندہ واسطے جہنم کرتا ہے تو اس کو میں نے تو نہیں کہا ہے کہ بھائی تو اٹھ کے جا کے قتل کر. اب مسئلہ یہ ہے, سوال کیا ہے میرا سر, مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا ریاست کا قانون اور عدالت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں قانون یا رول جو ہے اس کا ایک اپنا الگ نوعیت اور جہت ہے, اور فتوے کا ایک الگ جہت ہے. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے سر؟ میری رہنمائی فرمائیں. فتویٰ ہے کیا؟ قرآن و سنت کا بیان, قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینا, یہ فتویٰ ہے. اپلائی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اگر اسلامی ریاست ہو, سامنے بیٹھا ہوا جج قرآن و سنت کا ماننے والا ہو, تو وہ ظاہر قرآن و سنت کو پرائرٹی دے گا. لیکن جہاں ججوں کو کلمہ ہی پڑھنا نہ آتا ہو, تو قنوت نہ آتی ہو, تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہے کیا؟ پھر وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہوگا. نہیں, دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم ایک شرعی مسئلہ بتائیں. آج تک بتائیں کہ علماء سر, میں آپ کو کہاں لانا چاہ رہا ہوں, میں لانا یہاں چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اگر کسی کو رجوع کا حق ہے تو استحقاق علماء کی مجلس میں پیش کر دیں اس بندے کو. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے بسم اللہ, اگر نہیں کرتا ہے تو علماء مل کے جو ہے وہ ایک اجماع کر لیں اس بات کے اوپر. ایک کیس کو دیکھیں نا, کس کو؟ مرزا صاحب کے. پورے پاکستان کے ہر مسلک کے 20 سینکڑوں علماء اس سے بار بار کہتے ہیں یہ تو نے غلط کی ہے, تو رجوع کر. میری کتنی پوڈ کاسٹوں میں, پھر جہاں میرے مناظرے کے حوالے سے چیلنج ہوئے 20 دفعہ, ہمارے وہ آپ کے ہی کولیگ ہیں بھٹی صاحب, ان کے اس پروگرام میں بھی میں نے اس کی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اب میں اس کو جا کر بندوق کی زور پہ کہوں کہ تو توبہ رجوع کر. ایک ہوتا ہے مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے, میرے منہ سے کوئی چیز نکل گئی, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے یہ غلط کہا ہے, تو میرا کام ہے میں اس پہ فوراً رجوع کروں. جیسے میرے سے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا کہ میں عامر بن سعد کہہ رہا تھا, میرے منہ سے عامر بن العاص نکلا, اور یہ ہو جاتا ہے, یعنی اچانک گفتگو میں فلو میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ لفظ نکل گیا. اب مجھے رات کو 12 بجے پتا چلا کہ جی آپ سے یہ ہوا ہے. میں نے رات 2 بجے اسی وقت جہاں میں بیٹھا تھا میں نے موبائل نکالا, میں نے کہا جی میں اس پہ رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. اور پھر اگلے دن جمعہ تھا, جمعے کی اہتمام میں نے 1 گھنٹہ اس صحابی رسول کی شان کو بیان کیا. یہ ہو گیا طریقہ کار. اب تمام علماء کرام ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنس تو کر سکتے ہیں, وہ 26ویں آئینی ترمیم یا 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا کسی جماعت کو بیان کرنے کا معاملہ ہو, جیسے آپ نے کہا. اس معاملے پہ علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے. کس معاملے میں؟ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بھائی علماء اکٹھے ہیں پاکستان کے تمام مکاتب. میں نے نام لے کے بتایا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 295C
اپلائی نہیں ہوتی انجینئر محمد علی بھائی مرزا جان پہ؟ معذرت کے ساتھ جن ایک مفتی صاحب دو مفتی صاحب جو جن کی شہرت ایک سوشل میڈیا نہیں سب بیسیوں نام اگر میں آپ سے کہوں گا آپ نہیں پیش کر سکیں گے. میں چونکہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہوں, مجھے میرے پاس پورا ریکارڈ آپ کہیں گے تو آفٹر پروگرام میں آپ کو دے دوں گا, فائل پوری میرے پاس. جامعہ بنوریا والے علامہ امین شہیدی, جامعہ بنوریا علامہ شہیدی نے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا, انہوں نے جسٹ اپنی ایک رائے ایک بات پہ گفتگو کی ہے. جو آپ نے جو سوال پوچھا آپ ان کا جواب دیا. کیا جس طرح تفصیلی سوال ہوا ہے باقی مفتیان کرام سے, ایک فتویٰ جو لاہور مجلس شریعہ نے دی ہے اس میں 100 سے زیادہ مفتی ایک فتوے پہ ان کے سائن ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجموعی تعداد لے کے آئیں تو یہ 600-700 مفتی بن رہے ہیں پورے تمام مکاتب فکر کے علماء کے, کہ جنہوں نے مرزا صاحب کی ان چیزوں کو توہین قرار دیا ہے. پھر اسلامی نظراتی کونسل کو آپ دیکھ لیں, قرآن بورڈ کو آپ دیکھ لیں, امین شہیدی صاحب سے ایک کسی پروگرام میں ایک سوال ہوتا ہے تو وہ تو اس کا وہ جواب دیں گے. اب آپ بالخصوص ان جتنے علماء کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے سامنے وہ تمام کویسچنز رکھیں جن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے دفعات جو ہے وہ مرزا صاحب پر اپلائی ہوتے ہیں. حضور آپ کی رائے آگی, لیٹ پبلک ڈیسائیڈ. جی بالکل, لیٹ پبلک ڈیسائیڈ کرے کہ صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہنا, کوڑا کہنا, صحابہ کو گستاخ رسول کہنا, کیا یہ 295 آپ ایسا نہ کریں. جتنی بار آپ نے کہہ دیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق جو بار بار جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. جو بندہ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ باتیں رسول اللہ کے صحابہ کے لیے کہہ رہا ہے, جو کہے گا اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ دفعہ کیوں لگوا دیا؟ کیا اس ایف آئی آر میں یہ سب لکھا ہوا ہے سر؟ کس میں؟ جو انجینئر محمد علی مرزا کے اگینسٹ ہوئی. جی یہ سب لکھا ہوا ہے سر؟ یہ جو اگلی یہ جو کچھ آپ نے کہا میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا سر. یہ جتنی بعد والی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ تتمہ ایف آئی آر میں موجود ہیں, کیس کا حصہ ہیں, یہ تتمہ میں موجود ہیں.